وہ پشت اب سوکھا گیا، شیر خدا کی آل کا وہ تیرے ہاتھوں پر کری سوکھ جانا تھا تجھے، کچھ تو خدمت ہی نہ کی، ایک مشک پانی کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شوکت آبدی۔ پیش خدمت ہے پروگرام عزاداری دین کی زندگی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ضرورت کے عنوان کے اوپر اپنے مہمانوں سے تبادلہ خیال کیا اور آپ کے سامنے ایک سے ایک جواب سامنے آئے۔ اس وقت ہم عزاداری دین کی زندگی ہے میں اہمیت کے عنوان پر تبادلہ خیال کریں گے کہ آخر اس کی اہمیت جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نوکری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بچے اسکول سے چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں کہ ہم کو عزاداری کرنا ہے، تو اس عزاداری کی اہمیت جو ہے جو ہمارے پاس آج ہے، تو کیا اس کی مثال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ملتی ہے؟ میں سب سے پہلے دست بستہ گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ سے کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کی زحمت گزارا ہے۔ رحیم، میں سب سے پہلے بات عرض کرنا چاہوں گا جو پچھلے گفتگو میں وہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے کہ دو مرحلے ہیں، یہ جو مستقل ہم کہہ رہے ہیں کہ عزاداری دین کی زندگی ہے، دین فطرت کا تقاضا ہے اور دین فطرت انسانی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو فطرت جس چیز کو اچھا کہتی ہے، دین اسی چیز کو عملی شکل دیتا ہے، اور فطرت جس چیز سے دور ہٹتی ہے، دین اسی چیز سے بچانے کے لیے اس کو راستے دکھاتا ہے۔ اللہ نے جیسے ہماری زندگی کی ہر ضرورت کا انتظام ہمارے وجود سے پہلے کر دیا تھا، پانی ہمیں چاہیے تھا، پانی پہلے پیدا کر دیا، ہوا چاہیے تھی، ہوا پہلے پیدا کی، تمام نعمتیں جو ہماری ضرورت تھی اس نے پہلے خلق کی، ہمیں بعد میں زمین پہ بھیجا ہے، جناب آدم کو اتارا، پھر اس کی نسل سے ہم سب ہیں ان کی نسل سے، اسی طرح سے اس نے ہماری ہدایت کا انتظام پہلے سے کیا ہے۔ اور اس کے لیے جتنے ایفرٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں 1,24,000 نبی دین کے لیے آئے، اور 1,24,000 نبیوں میں ایک ایک نبی کی جان کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جناب موسیٰ کی حیات کے لیے 70,000 بچے مارے گئے، نوح کی بقا کے لیے دنیا ڈوبی۔ تو جس دین پر، اس لیے کہ بھلائی انسانیت کے دین میں ہے، جس دین کے پہنچانے پر اتنی زحمتیں اٹھائی گئی ہوں، کیا اس دین کے لیے اس کے باقی رکھنے اور اس کی حفاظت کے بارے میں نہ وہ کریم کوئی نظام دے گا اور نہ اس کے لائے ہوئے، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء، اور جب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دین کمال تک پہنچ گیا ہے، تو انہیں فکر نہیں ہوگی کہ جس دین کے پہنچانے میں پیغمبر نے اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، تو انہیں فکر نہیں ہوگی کہ میرے بعد بھی یہ دین باقی رہے۔ تو پروردگار عالم کو بھی نظام دینا ہے کہ دین جب آ جائے، انسان کی ضرورت ہے اس کو باقی رکھنا ہے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی اور مرسلین کو، اور آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال قیامت تک کا انتظام کر کے جانا، اور وہ اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں، جو کرتے اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ تو بقائے دین کا انتظام ایک ضروری چیز ہے جس کا اہتمام غدیر میں کیا گیا، اور جہاں پر آواز آئی کہ آج دین کامل ہوا، آج نعمت تمام ہوئی، آج دین کا دشمن مایوس ہوا، تو ایک بقائے دین کا انتظام غدیر سے ہوا تھا، اور اس کے بعد
دین کو خطرہ جو اس شکل میں آیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے دین مٹ جائے وہ یزید کی شکل میں تھا، جو صاف خلیفۃ المسلمین ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ صاف کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھیل تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا، پورے دین کا انکار کر رہا تھا. اس یزید کو روکنا، اس یزیدیت کو روکنا، یہ حسین کا کام تھا. جو کل کام حسین نے کیا ہے وہی کام آج ذکر حسین کر رہا ہے. پروردگار عالم نے نظام پورا عزاداری کا بنایا. آپ فرما رہے تھے کہ پیغمبر کی سیرت میں اس کا نمونہ ملتا ہے یا نہیں، تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ پیغمبر کی سیرت میں تو بے شمار نمونے ہیں. اور حسین کی شہادت کی مظلومیت کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں ہر مظلوم کی مظلومیت اور شہید کی شہادت کے بعد اس غم منایا جاتا ہے، مگر یہ کائنات کا اکیلا مظلوم اور شہید ہے جو شہید بعد میں ہوا ہے. گریہ پہلے ہوا، آدم بھی روئے ہیں، نوح بھی روئے ہیں، ابراہیم بھی روئے ہیں. میں چاہوں گا اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی خدمت میں رکھ دوں. مسند احمد ابن حنبل میں روایت موجود ہے کہ پیغمبر جناب ام سلمہ کے حجرے میں تشریف لائے اور کہا کہ میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، حجرے میں کسی کو نہ آنے دینا. اور جناب ام سلمہ دروازے پہ بیٹھ گئی کہ پیغمبر کچھ سکون کے ساتھ کچھ لمحے گزار لے. ایک مرتبہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو حجرے میں جانا چاہا، چونکہ میں پیغمبر تھا، جناب ام سلمہ نے روکنا چاہا تو امام حسین مچل گئے. امام حسین کی آواز سنی تو ان کا مچلنا بھی رضا پروردگار کے اظہار کے لیے ہوا کرتا تھا، جیسے پشت نبی پہ جا کے رکے تھے. یہاں بھی ظاہری طور پر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے مگر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے جناب موسیٰ کے بچانے کے لیے اللہ کو ان کا ہاتھ جلانا پڑا تھا اور ابراہیم کو بچانے کے لیے پوری دنیا کی آگ سے نکالنا پڑا تھا. تو جیسے ایک طرف جلا کے بچایا دوسری طرف نہ جلا کے بچایا، ویسے یہاں بھی ان لوگوں کی مشترکہ ایک تدبیر الہی ہوتی تھی. وہ منع کریں پھر خصوصیت سے بلائیں تاکہ حسین کا مرتبہ سامنے آئے. کہ آنے دو، گئے. اس کے بعد جناب ام سلمہ تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا حسین سینے پہ ہیں پیغمبر کے اور پیغمبر گریہ کر رہے ہیں. پوچھا سبب کیا ہے تو فرمایا اس بچے کو میں پیار کر رہا تھا سینے پہ. تو جبریل آئے اور کہا آپ جس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ بچہ کربلا میں اس طرح سے ظلم و ستم کا شکار ہو کے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. اور اس کے بعد جبریل نے پیغمبر سے کہا کہ آپ اس زمین کو دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے بعد وہ اشارہ کیا، زمین کربلا سامنے آئی. پیغمبر نے اسے دیکھا، جبریل نے اسے مٹھی خاک اٹھائی پیغمبر کو دی. پیغمبر نے خاک ام سلمہ کو دی اور کہا کہ جب تک رکھو اسے، جب تک یہ خاک رہے حسین زندہ ہے. جس دن خون سے بدل جائے اس دن حسین شہید ہو گئے. یہ پورا واقعہ موجود ہے مسند احمد حنبل میں. اور اس طرح کی سیرت کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ حسین پر گریہ ان کی حیات میں پیغمبر نے بھی کیا ہے، مولا علی نے بھی کیا ہے، حضرت زہرا نے بھی کیا اور انبیاء نے بھی کیا ہے. یعنی اس غم کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے پیش آنے سے قبل اس کا اہتمام کیا گیا، اس کے بارے میں بتایا گیا. اور پیغمبر نے خود جو ہے ایک مشت خاک لے کر رکھ دیا کہ اس کو رکھ لو، کہ جب یہ سرخی میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا حسین جو ہے وہ شہید ہو گیا. آپ سے بہت اچھے رخ کے اوپر ایک بات چیت میں چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ اس ٹاپک میں نہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ احد میں یہ آیت نہیں آئی، بدر میں یہ آیت نہیں آئی، خیبر میں یہ آیت نہیں آئی کہ پیغمبر کی جان کو خطرہ ہے، لیکن جب اعلان غدیر ہوا تو اس میں کیا بات تھی کہ جب 1.25 لاکھ لوگ ہیں اور سب اپنے ہیں اور ان کے بیچ میں یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ پیغمبر کی جان کو خطرہ ہے، تو کن لوگوں سے خطرہ تھا؟ کون وہ لوگ تھے؟ کیا وہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واسع رسول کو صرف 50 سال کے بعد شہید کر دیا؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیں. دیکھیے اس وقت 1 لاکھ سے اوپر مسلمان ساتھ ہیں اور خطرہ اتنا بڑا ہے کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا پیغمبر اس کو پیش کرنے میں کچھ تردد محسوس کر رہے ہیں. تب اللہ لہجہ بدل کے کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول، جس نے ہمیشہ طٰہٰ و یاسین کہہ کے پکارا ہے وہ رسول کے ڈیوٹی والا نام دے کے کہتا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو تم نے دین ہی نہیں پہنچایا. تو اس کا مطلب جو پیغام بھی اس کے بعد آنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا اہم ہے کہ وہ نہ پہنچے تو دین نہیں پہنچے گا. دین میں پیغمبر پہلے ہی ان سے اقرار کر چکے تم تک دین پہنچایا کہ نہیں، نماز اور روزہ اور معاد، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے یہ نہ پہنچایا تو تم نے دین نہ پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا پیغام ہے
اور وہ بڑا پیغام غدیر میں علی کے مولا ہونے کا پیغام تھا، اور اس پیغام کے پہنچانے میں پیغمبر کو اتنا بڑا خطرہ تھا کہ تردد کا شکار تھا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو ناس، اردو میں ناس دوسرے معنی میں ہوتا ہے انسانوں سے بچائیں گے۔ وہ انسان کہاں تھے؟ وہ انسان پیغمبر کے ارد گرد تھے جن سے ان کو خطرہ تھا، انہی حاجیوں میں تھے، اور یہی حاجی پھر آئے تھے خطرہ بن کے مکے میں، جب حسین کو حج سے ایک دن پہلے، بلکہ حج کے دن کہہ لو سکتا ہوں میں، 9 ذی الحجہ کو جب سب عرفات جاتے ہیں، اس دن حسین کو مکہ چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ حاجیوں کے بھیس میں حسین کے قاتل یزید نے بھیجے تھے۔ تو یہ خطرے ہمیشہ، بڑے خطرے ہمیشہ اندر سے پیدا ہوئے، اور آج بھی بڑے خطرے ہمیں اندر سے ہی ہیں، جو اس وقت ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، وہ چاہے باہر سے اعلی کار بنے ہوں لیکن ہیں اندر کے اندر کے۔ اس کے مطلب جو ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے بار بار کہ سب مسلمان تھے، سب ایک جیسے تھے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا، کیونکہ امام حسین کو شہید جو ہے وہ مشرکین نے نہیں کیا، امام حسین کو شہید عیسائیوں نے نہیں کیا، امام حسین کو شہید جو ہے یہودیوں نے نہیں کیا، امام حسین کو شہید اس نے ہی کیا جو کلمہ پڑھتا تھا، کلمے کی آڑ میں جو چھپا ہوا تھا۔ تو آخر کیا وجہ تھی؟ میں جناب منور صاحب، میں آپ کی طرف مخاطب ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں کہ کیا یہ الہی اولی الامر کو، دنیاوی جو لوگ اولی الامر بننا چاہ رہے تھے، کیا وہ روکنا چاہتے تھے، اس لیے اس طرح کے واقعات انجام دیے انہوں نے؟ جو اعلان غدیر ہوا اور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، لوگوں کے جو پروگرام تھے وہ فیل نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ پیغمبر کے بعد ہم قابض ہو جائیں گے اور نتیجے میں یہ حکومت ہمیں مل جائے گی۔ لیکن غدیر میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو انہیں ڈر محسوس ہوا، اور نتیجے میں آخر میں آپ نے دیکھا کہ رسول کی وفات کے بعد اس نظام کو، جو غدیر کا نظام تھا، اسے دوسری طرف لے جا کے، اور یہ بھی تو ملتا ہے جناب ممتاز جعفر صاحب کہ پیغمبر جب آ رہے تھے تو ان کو راستے میں ڈھکیلنے کی بھی کوشش کی گئی کسی پہاڑی سے، اور وہاں کے اوپر بجلی چمکی اور کچھ چہرے پہچانے گئے۔ تو یہ جو بات ابھی مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ جو خطرہ تھا وہ داخلی خطرہ تھا۔ دیکھیے اللہ نے 3 اطاعتیں فرض کی ہیں، اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو قرآن تو سب کے لیے ہے، تو 3 اطاعتیں کرنی ہیں۔ تو الہی اولی الامر جو ڈکلیئر کیا، سارا جھگڑا وہاں کے اوپر ہوا کہ جہاں پر الہی اولی الامر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے ہی پیغمبر کی جان کو خطرہ ہو گیا، پیغمبر کو وادی عقبہ سے ڈھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو سارا مشن چل رہا تھا، تو کیا پیغمبر کی زندگی میں اس طرح کے لوگ تھے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ وضاحت کرنے کی زحمت کروا رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بارہا ایسا ہوا ہے کہ مکے میں ہوں یا مدینے میں، مکے میں جب تھے تو مسلمان ہونے سے پہلے نبی کی مخالفت میں کچھ لوگ موجود تھے، لیکن جب دیکھا گیا کہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا تو انہوں نے جو ہے لبادہ اوڑھ لیا اور ظاہری طور پہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، فتح مکہ میں سرنڈر ہو گئے۔ اور اسی لیے جو ہے قرآن میں آپ دیکھیں تو یہ منافقین کا تذکرہ قرآن میں مختلف جنگوں پر موجود ہے۔ تو اب مسئلہ وہی ہے کہ منافقین اس کیا زمانے کئی میں طرح کے لوگ تھے، جیسا کہ قرآن کے اندر ذکر ہے؟ جی جی آپ یہ دیکھیں کہ عرب کے بدو کہتے ہیں ایمان لے آئے، تو کہا قالو اسلمنا۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے مسجد تک بنا لی تھی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا، مسجد ضرار بنائی گئی۔ کچھ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے سامنے آگے کہتے تھے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ ناظرین، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے جتنے لوگ تھے وہ بہت ہی اچھے مسلمان تھے، اور ان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ وہ گولڈن پیریڈ آف اسلام تھا۔ لیکن آج عالم انسانیت سوال کر رہی ہے کہ اگر وہ گولڈن پیریڈ آف اسلام تھا تو صرف 50 سال کے بعد کربلا کیسے ہو گئی؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 150 سال تک آپ مت دیکھیے، کیونکہ صحابہ کا، تابعی کا، تبا تابعی کا زمانہ تھا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انہی ایام میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، خاندان کو تہ تیغ کیا،
انہی ایام کے اندر خانہ کعبہ میں آگ لگائی گئی، انہی ایام میں آپ دیکھیں تو مسجد نبوی کو استبل میں بدل دیا گیا. مسجد میں شہید کیا تو گیا علی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو تھوڑا سا، واقعے کو نہیں بلکہ کیونکہ اب یہ دیکھیں اہمیت تو ہے، لیکن جب تک یہ واقعہ سامنے نہیں آئے گا تو کربلا کی اہمیت اسی سے سامنے آتی ہے کہ وہاں نقاب کشائی ہوئی ہے. 50 سال میں کون سا ماحول تیار ہوا تھا؟ کہاں گیا ضرور، لیکن چہروں پر اسلام کی نقاب پڑی رہی. کربلا نے وہ نقاب ہٹائی ہے. مطلب مسجد بنانے والے بھی تھے، جتنی قسمیں ٹھیک ہے، تھیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا نمازی اور روزگار اور سب سے جتنی قسمیں ایمان تھیں، والا کہنے والے ان بھی تھے. سب چہروں پر اسلام کی نقاب تھی، لیکن یزید کی شکل میں وہ نقاب ہٹ گئی اور یزیدیوں کی شکل میں نقاب ہٹ گئی. کربلا اسی لیے عظیم ہے اور اہم ہے کہ وہ ایمان والوں کو نفاق والوں سے الگ کرتی. تو عزاداری میں یہی ساری چیزیں ایکسپلین کی جاتی ہیں، اصل اسلام سامنے لایا جاتا ہے. کیونکہ عزاداری دین کی زندگی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں، بھائی دین کی زندگی تو دین کیا ہے، کس دین کو بگاڑا جا رہا تھا جس کو امام حسین نے بچایا. تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس پر آپ روشنی ڈالنے کی زحمت بسم گزاریں. اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع کی گئی ہے غدیر سے. جی غدیر کا جو موقع تھا وہاں پہ 1,20,000 کا مجمع تھا جی اور 3 دن لگاتار روکا رکھا وہاں پر. اور اس کے بعد دھوپ کی تپش ہے، سورج کی گرمی ہے، تمام چیزیں ہیں. لوگوں نے کہا بھی کہ ہم کو پیڑ نیچے درخت نیچے لے چلو، نبی نے کہا نہیں یہیں پر رکو. تو بہرحال وہ تمام باتیں واقعات بیان نہیں کرنا ہے. اصل نبی یہ چاہ رہے تھے کہ اس غدیر کو عام کریں اور نہ غدیر کا واقعہ سب کے ذہنوں میں رہے. تو اسی لیے جو ہے باقاعدہ 3 دن تک باقاعدہ مبارکباد دینے کے لیے سب سے کہا 1,20,000 افراد کو. اس کے بعد بیعت کی باقاعدہ ان لوگوں نے. اس کے بعد یہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں بجلی چمکی، تو یہ باقاعدہ اللہ کا ایک نظام تھا. واللہ یعصمک من الناس کی منزل میں جو ہے اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں اس میں جو نبی کے مخالفت میں جو ہے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. ان کا چہرہ عیاں کیا گیا. اس کے آگے بڑھیے آپ. جب نبی نے باقاعدہ یعنی لشکر میں کچھ افراد کو بھیجا کہ تاکہ جو ہے یہ جائیں اور مدینے کے باہر اور جا کر جو ہے وہاں پر اس لشکر میں شامل ہو جائیں، جو کہ بہرحال بعد میں جو ہے جب یہ پلٹ کر آ گئے کچھ افراد تو نبی نے باقاعدہ لعنت کی تھی اسامہ کے لشکر. جی 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 لعنت کی تھی باقاعدہ. تو یہ ایک طریقہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے افراد تھے اس زمانے میں. پھر نبی نے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول جو کچھ دے دیں لے لو، جس چیز سے روک نہ رک جاؤ، خبردار ان کی آواز پر آواز بھی بلند نہ کرو. اور اگر پیغمبر بھیج رہے تھے لشکر میں تو جانا چاہیے تھا. جی جی اب نبی نے جو ہے جب دیکھا اس طریقے کے ماحول کو تو نبی نے کہا اچھا قلم دوات ہی لے آؤ. اس کا بھی انکار کیا گیا، مطلب نہ لا کے دیا گیا، جی 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 لا کے نہیں دیا گیا. اس کے بعد سلسلہ یہ نبی کی وفات کا آتا ہے. نبی کی وفات کے بعد آپ دیکھیے کتنے افراد. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ 1,20,000 کا مجمع غدیر خم کے میدان میں جو وہ فخر کر رہے تھے کہ الوداع یعنی حج الوداع میں نبی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے افراد نبی کے جنازے میں تھے. تو اب تاریخ کا المیہ آپ دیکھیے کتنے افراد تھے. مدینے والے تھے تو وہ بھی جا کے جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے میٹنگ کرنے لگے. تو اب صرف بچے کون؟ مولا کائنات اور چند صحابی جو نبی کے جنازے میں شریک رہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میکسیمم 13 لوگوں کی تعداد ملتی ہے کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ 1,20,000 کم سے کم ہونا چاہیے. اس میں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کم سے کم مدینے والے ہوتے ہیں. چلیے بات چھوڑ دیجیے، وہاں میڈیا ایسی نہیں تھی کہ ظاہر بات پہنچائی جا سکتی، بات مانتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن مدینے والے تو رہتے کم سے کم، وہ بھی نہیں تھے. بات آگے بڑھی. سلسلہ جو ہے اس طریقے سے رکھا گیا کہ نبی کے جانشین کو زبردستی جو ہے بیعت کے لیے اکسایا گیا، اور وہ بھی اگر نہیں ہوا تو پھر نبی کی بیٹی کے اوپر جو ہے ظلم کیا گیا. یہ تمام باتیں آپ دیکھیں، المیہ بہت بڑا ہے. اتنا بڑا المیہ ہے کہ تاریخ گواہ. لیکن پھر بھی جو ہے نبی نے کیونکہ اپنے ولی سے یہ کہا تھا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر و تحمل کے ساتھ. کیوں؟ اسلام کے یعنی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے. تو اس بنیاد پر جو ہے مولا کائنات خاموش رہے، اور نتیجے میں جو ہے یہ سلسلہ 25 سال تک چلتا رہا. لیکن 25 سال تک چلا ہے تو نبی علی خاموش بھی نہیں رہے. 25 سال تک بالکل خاموشی کی زندگی بسر نہیں کی ہے. جب وقت پڑا ہے تو مولا کائنات نے باقاعدہ جو ہے قدم آگے بڑھائے اسلام کی خدمت کے لیے.
تاکہ اسلام جو ہے اسی لحاظ سے آگے بڑھتا رہے. لیکن 5 سال کی زندگی جو مولا کائنات کی میں 4 سال کچھ مہینے 5 سال تقریباً مان لیجئے، یہ 5 سال کی زندگی جو مولا کائنات کی حکومت کی زندگی ہے، اس میں مولا کائنات نے عدل انصاف کی حکومت قائم کر کے دنیا والوں کے سامنے بتایا کہ دیکھو. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں غور کریں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس طریقے سے علی پیچھے نماز پڑھی جیسے ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آج وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول کے پیچھے پڑھا جی، کرتے تھے. وہ میں جناب تہذیب الحسن صاحب قبلہ، یہ بہت اچھے رخ کے اوپر ہماری بات چیت آ گئی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ضرور ڈالی جائے کہ 50 سال کے بعد امام حسین کے ساتھ جو ہوا تو وہ ہوا، رسول کی حیات کے فوراً بعد ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا. اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑا بہت روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کریں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ شقیہ میں اعلان کیا، بتایا کہ حکومت کے سلسلے میں کہ عدلہ، یہ لفظ عدلہ جو ہے استعمال کیا ہے مولا نے. اس کے معنی ہوتے ہیں، قرآن مجید نے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ دیکھیے حکام کے سامنے رشوت نہ پیش کریے تاکہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھائیے. اسی طرح سے یہ لفظ جو ہے عدلہ جو ہے وہ اس خطبے میں بھی استعمال کیا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رشوت عدلہ کے معنی رشوت کے ہوتے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے یہ خلافت جو جسے کہا جائے خلیفہ اول کے پاس تھی خلافت، اور جو اپنی زندگی میں عقیلو کے نام سے یاد کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان میں میں اس لائق نہیں ہوں، اور اچانک یہ اپنی زندگی میں تو یہ کہہ رہے تھے واپس کرنے کے لیے، پھر وہ دوسرے کے حوالے کر گئے وہ، اور اس میں یہ کہا کہ لفظ عدلہ استعمال کیا گیا. یہ رشوت، وہ رشوت کیا تھی، کس بات پہ رشوت دی گئی ہے؟ وہ رشوت جو جس بات پہ دی گئی ہے تو آپ دیکھیے اس کو شارح نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید میں آپ کو ملے گا کہ پہلی جلد میں کہ آپ نے تحریر جو کی ہے، اس تحریر کے نتیجے میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ظلم کیا گیا جناب سیدہ کے گھر کے اوپر. اس طرح سے کہ سب سے پہلے حامی جب یہ ثقیفہ میں یہ میٹنگ ہونے لگی تو جناب مولا کائنات کی حمایت میں زبیر آگے نکلے، اور زبیر نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال لی اور کہا کہ یہ اندر نہیں جائے گی جب تک کہ حق جو ہے وہ صاحب حق تک پہنچ نہ جائے. لیکن خود ابو سفیان آگے کہا کہ کہو تو مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے پاٹ دوں، یہ تمہارا حق ہے. حق تو سب جانتے تھے، کیا وجہ تھی کہ اس حق کو نہیں دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ حق اس لیے نہیں دیا گیا کہ چونکہ وہ پہلی یہ بات جو میں مکمل کر دوں کہ یہ ایک زبیر نے کو روکا، زبیر کی تلوار توڑی گئی، مقداد کے سینے پہ ماری گئی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو سعد کو قتل کیا گیا، اور اس طرح کے آگے بڑھتے بڑھتے پھر جناب سیدہ کے دروازے تک پہنچے. اس لیے کہ بنی ہاشم چونکہ جناب سیدہ کے گھر میں تھے تو لہذا انہوں نے سوچا کہ اب یہ جو مخالفین کا سلسلہ ہے یہاں پہ ختم کر دیا جائے. لہذا جناب سیدہ کے گھر پہ ظلم کیا گیا، اور جو بھی اس خلافت کے خلاف بول سکتے تھے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی اور دبایا گیا. یہ واقعہ ہوا. اور جناب سیدہ کی ظاہر بات ہے جب جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ کر دیا گیا، ان کا گھر جلا دیا گیا، تو ایسی صورت میں اب کس کے اندر جرأت رہے گی کہ جو اس کے خلاف بول سکیں. لہذا 50 سال کے بعد یہ سلسلہ اس طرح سے بڑھ گیا تھا کہ لوگ بالکل بولنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ 50 سال کے بعد پھر نواز رسول سے بیعت کا جب مطالبہ کیا گیا اور نواز رسول نے وہ قربانی پیش کی تاکہ جرأت پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، اور وقت میں جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بول سکیں. چونکہ بولنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، دب چکے تھے یہ لوگ، لہذا امام کی قربانی کے بعد ایک جرقہ جسے کہا ایک روشنی پیدا ہوئی ہے ان کے درمیان. حتیٰ کہ واقع کربلا واقع ہو چکا ہے اور لوگ آ چکے ہیں، واپس آ چکے ہیں. پھر بھی عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں وفد میں جاتا ہے، شام جاتا ہے، شام تحقیق کرنے کے لیے جاتا ہے. یہ واقعاً ایسا ہوا ہے واقعہ،
اور تحقیق کرنے کے بعد جب آتے ہیں پھر آواز بلند کرتے ہیں، حکومت کے خلاف بولتے ہیں اور وقت کے خلاف بولتے ہیں، تب جا کے پھر مدینے کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کس طرح سے دبایا گیا تھا، لوگ کیوں دب گئے تھے؟ دیکھا کہ جب سیدہ کے گھر پہ جہاں پہ پیغمبر آیا کرتے تھے سلام کرنے کے لیے، اس گھر کو جب اس گھر کی اہمیت نہیں رکھی گئی، انہیں پامال کر دیا گیا، ان کے حق رعایت نہیں کی گئی، تو لوگ اس وجہ سے خوف زدہ ہو گئے اور دب گئے۔ لہذا جناب فیروز علی صاحب، اس گفتگو سے جو نتیجہ نکلا کہ یہ جو 61 ہجری میں ہوا ہے یہ تو بہت بعد میں، یعنی رسول اللہ کے سامنے خود رسول کو کے ساتھ میں اس طرح سے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ رسول کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد رسول کے حکم کی عدولی کی گئی، اس کے بعد بنت رسول کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ جناب محسن کو ان کے شکم میں شہید کر دیا گیا، ان پر دروازہ گرایا گیا۔ اس کے مطلب الہی اولی الامر کے خلاف دنیا والوں نے اپنے اولی الامر کو بنا کر کھڑا کر دیا تھا، اور کسی بھی طریقے سے چاہتے تھے کہ ہم اقتدار تک پہنچ جائیں، اور حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے وصولی کے لیے مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا، اور اسی رات میں خالد بن ولید نے ان کی بیوی کے ساتھ عقد کیا، اور اس طرح کے اسلامی قانون توڑنے کے بعد یہ کیا نام ہے اقتدار کے اوپر آ گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے چند مہینے کے بعد وہ لوگ جن کو اتنا زیادہ سمجھایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا اسلام، وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے؟ اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اصل مقصد اور جو چیز نشانے پہ تھی ان لوگوں کے، وہ دین تھا، کہ دین جو بشریت کو اور انسانیت کو درس انسانیت بہت اچھی بات ہے دینے والا تھا، اور وہ کسی بھی قسم کے ظلم کو اور سلطے کو اور انسان کے اوپر انسان کی ناجائز حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی استحصال اور استعمار یا استحمار کو بڑھاوا دیتا تھا اور ان سب کے اوپر لگام لگاتا تھا۔ اس دین کو یہ لوگ نشانہ بنائے ہوئے تھے، اور اس دین کی ترویج میں، تبلیغ میں اور بچانے کے لیے جو بھی آگے بڑھا، اس کو انہوں نے پسپا کیا، اپنے اعتبار سے شہید کیا، قتل کیا، جلا وطن کیا، دربدر کیا، اسیر کیا، قید خانوں میں ڈال دیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں، یا جناب مولا کائنات نے خود فرمایا کہ جب جناب سیدہ نے خطبہ دیا تو اس وقت مدینے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ یہ خطبہ یعنی خطبہ فدق، تو چونکہ مخاطب یعنی ایک طرف سے رسول اسلام کی عظمت کا اعلان کیا، پھر احکام الہی کے فلسفے کو بیان کیا، وہیں پہ مدینے کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ جناب سیدہ نے مخاطب قرار دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ جو ہے وہ سب الٹ چکا ہے، تو اب یہ کہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے سوائے یہ کہ انہوں نے اجتماع کیا اس بات پر کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ہی درمیان سے ختم کر دیں۔ یہ خود مولا کہ یہ میسج جائے کہ جب ہم رسول کی بیٹی کی کوئی عزت نہیں کریں گے تو اب جو بھی سامنے آئے گا ہم اس کی کوئی عزت نہیں کریں گے۔ جناب فیض صاحب اگر اپنی بات کو ذرا اور مکمل کر دیں، تو انہوں نے دین کو نشانہ بنایا تھا، اور ہادیان دین چونکہ آگے آگے تھے لہذا یہ نشانے پہ تھے۔ اس کے بہت سے ثبوت ہیں۔ امیر شام جو تنہائی میں گفتگو کرتا ہے وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے پہلا آیا حکومت کی چلا گیا، ختم ہو گیا، دوسرا تیسرا، لیکن جب اذان کی آواز بلند ہوئی تو کہا میں اس نام کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو اس نے شب کی تاریخی میں یا رات کے حصے میں اپنے ندیم سے کہا تھا، اسی بات کو یزید نے دربار میں برسر عام کہا تھا۔ یہ وہی چیز تھی، نہ کوئی وہی آئی۔ دین کو چونکہ نشانہ بنایا تھا، لہذا طلحہ کا جو بیٹا تھا جب یہ قافلہ لوٹ کر مدینے واپس پہنچتا ہے اسیری کے بعد، تو وہ یعنی گویا ایک طرح سے چونکہ طلحہ دشمن اہل بیت، وہ لوگ کچھ بھی مانے لیکن ہے یعنی دشمن اہل بیت، اس کو اس کا بیٹا ہے، یہ زخم پر نمک چھڑکنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام سے جب وہ محمل میں تھے تب یہ سوال کرتا ہے کہ من الغالب،
آپ یہ بتائیے، آپ تو اٹھے تھے اور سب کچھ قربان کر کے چلے آئے، سب کچھ جو ہے وہ یعنی قتل ہو گیا، باپ جو ہے شہید ہو گئے، چچا اور بھتیجے اور بھانجے سب جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، تو اس میں جیتا کون؟ تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جیتا، چونکہ مقصد دین تھا، دین کو ہدف بنایا تھا ان لوگوں نے، لہذا امام نے بھی حوالہ دیا کہ دیکھو اگر دین بچا ہے تو میں جیتا ہوں۔ لہذا امام نے کہا کہ جب نماز کا وقت آئے، اذان اور اقامت کا اور نماز پڑھ، تب تجھے پتہ چلے گا کہ کون جیتا۔ تو یہ ہادیان دین یعنی دین کو بچانے والے، چونکہ ان کا نشانہ دین تھا، لہذا انہوں نے ہادیان دین کو میں فیض صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں محمد و آل محمد پر درود بھی بھیج رہے تھے، آل محمد کو پہچانتے بھی تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ آل محمد میں امام حسین ہیں، لیکن اور ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، ہم جیسے لوگ جن کو عربک نہیں آتی ہے ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے، لیکن ان کی زبان تھی، تو پھر اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور اتنے نمازی، اتنے روزدار، اتنے حاجی، یہ سب کے سب دیکھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کا جواب تو بس ایک صدر میں دیا جا سکتا ہے، جو قبلہ صفی حیدر صاحب نے جواب دیا ہے کہ امام حسین نے وہی نقاب ہٹائی ہے کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔ جو امام حسین کے قتل پہ راضی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کچھ بھی نہ ہو تو نواسہ رسول ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، اگر امام نہ بھی مانا جائے۔ اور جو آپ کے ساتھ شہید ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں، اگر ہم نہ بھی کہیں کہ وہ بہت بڑے درجے پہ فائز ہے، کم از کم اس کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہے۔ یہ آپ کا جواب میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ چونکہ بات ہو رہی ہے اہمیت کی، تو میں صرف 2 منٹ چاہتا ہوں آپ کے، اور وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں پوری تاریخ اسلام کو، تو اللہ کی طرف سے جو نمائندے آئے ہیں ان کی 2 پوزیشن رہی ہیں اور ان کے 2 طرح کے دشمن رہے ہیں۔ پھر ان دشمنوں میں 2 طرح کے دشمن تھے، ایک گھر کے دشمن اور ایک باہر والے دشمن۔ کربلا وہ ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، تو اب وہ کہ جن کی حاکمیت کو خطرہ تھا وہ امام حسین کا دشمن ہوئے۔ دوسری طرف امام اصلاح کے لیے نکلے تھے، لہذا نیکی کی طرف بلا رہے تھے، تو وہ کہ جن کو لگ رہا تھا کہ اگر نیکی کی طرف ہم جائیں گے تو جو ہمارے ظاہری مفاد ہیں وہ سب پسپا ہو جائیں گے، جیسے خود پیسر اسد کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ حق حسین کی طرف ہے، مگر اگر ساتھ دوں گا تو حکومت رہ چلی جائے گی۔ تو ایک تو یہ دشمن ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ حق ان کی طرف ہے مگر میرا ظاہری ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے نقصان ہو، تو وہ دشمن۔ تیسرے وہ دشمن ہیں کہ جو باہر کے دشمن ہیں، اور چوتھے وہ ہیں جو گھر کے دشمن ہیں۔ کربلا میں یہ چاروں دشمن اکٹھا ہوئے اور امام حسین کو انہوں نے شہید کیا، اور نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ بے دردی سے شہید کیا، ورنہ اگر 2 بادشاہوں کی جنگ ہوتی ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ میں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب کوئی ہماری حاکمیت کے سامنے، ہماری خلافت کے سامنے اگر کھڑا، ٹرر پھیلایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو تم کو ہی نہیں، تمہاری لاش کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پسپا کریں گے۔ مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جد کی امت تو نماز بھی پڑھ رہی تھی، روزہ بھی رکھ رہی تھی، حج بھی کر رہی تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں چاہوں گا کہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی اصلاح بہت سخت ہو گئی تھی کہ امام حسین وہاں سے نکلے؟ معاشرے میں اگر دین ہوتا تو پھر حسین شہید نہ ہوتے۔ کسی عالم سے مجھے نام یاد نہیں رہ گیا، کسی نے اعتراض کیا تھا کہ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اور سب نے بیعت کر لی، بڑے بڑے اصحاب نے، تو یہ خود بیعت بڑے بڑوں کا کرنا، یزید کا جو کھلم کھلا بدکار قاتل امام حسین علیہ السلام نے ولید کی مطالبے پر کہا تھا کہ میں نہیں بیعت کر سکتا یزید جیسے کہ میرا جیسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاتل النفس المحرمہ، جو فاجر فاسق معلن بالفسق، جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اور ان کے اعلان کر رہا ہے، جو جن کا قتل حرام ہے ان کو قتل کر رہا ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ جو معاشرے کی اس وقت کیفیت تھی، اسی میں مولا کا جس وصیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اسی میں ہے کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں نیکیوں کی ہدایت دینا چاہتا ہوں اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب معاشرے میں نیکیاں اتنی گھٹی تھیں اور برائیاں اتنی پھیلی تھیں کہ امام کہہ رہے تھے کہ اب یہ کام اجتماعی سطح پہ لازم ہو گیا ہے، تو نماز اور قرآن اور روزے جیسی چند علامتیں باقی رہ گئی تھی لگتا ہے، اور جس کا دوسرا ثبوت خود امام ہی کا جملہ ہے کہ الا ترونا
अन्न الحق ला युअमल बिह व अन्न الباطل ला युतनाहा अन्हो। देखते नहीं तुम क्या हालात हो गए हैं कि हक पर अमल नहीं हो रहा है और बातिल से बचा नहीं जा रहा है। तो हुसैन का ये जुमले बता रहे हैं कि बिगड़ा हुआ माशरा था, और जब भी माशरा ऐसे बिगड़ जाए कि हक पर अमल ना हो, बातिल से बचा ना जाए, जब नेकियां पीछे चली जाएं, बुराइयां छा जाएं, तो उस वक्त हुसैन उठ के खड़े होते हैं। और आज यही काम हुसैन की याद कराती है। हुसैन की अज़ादारी को अल्लाह ने इसीलिए उसका एहतमाम किया, इम्मा ने इसीलिए एहतमाम किया ताकि जब भी वो माहौल पैदा हो तो उस माहौल से पहले तो अज़ादारी रोकेगी कि आदमी मजलूम के ऊपर गिरिया करेगा तो खुद जुल्म नहीं करेगा। आदमी अगर दूसरे लोगों का हक छीनने वालों को नापसंदीदा करार देगा तो खुद नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा, और अगर माहौल पैदा हो जाए तो उससे रोकने का काम करेगा। नाजरीन, इस्लाम ने जो उसूल बनाए थे कि तुम में किसी से कोई अफजल नहीं, न गोरा काले से, न काला गोरे से, न अरब अजम से, न अजम अरब से, तुम में सबसे ज्यादा अफजल वो है जिसका तकवा सबसे ज्यादा बुलंद है। चूंकि मैदान गदीर में पैगंबर ने अली को रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर नहीं, तकवे की बुनियाद के ऊपर बुलंद कर दिया था, तो अब चूंकि तकवे में कोई मुकाबला कर नहीं सकता था और उलिल अम्र उसको ही बनना होता है जो तकवे में सबसे अफजल होता है, तो चूंकि उस इलाही निजाम के खिलाफ एक दाग बेल गदीर में डाल दी गई और वो बढ़ते बढ़ते करबला तक आ गई, और फिर करबला में आने के बाद इस बेदर्दी से नवासे रसूल और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए हम अगले एपिसोड में अपनी इस बात को करेंगे। अब आप हमें और हमारे तमाम साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।